اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارا مزاج شریعت کے عین مطابق بنایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ فطری طور پہ دین کو پسند کرتا ہے۔ ماحول کی ناموافقت، نفس اور شیطان کے تسلط کی وجہ سے اگرچہ بندے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، تاہم واپس لوٹنے کی حسرت ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کوئی بندہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، بدکار، بد کردار، شرابی، کبابی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے پوچھ لیں کیا آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ٹھنڈی آہ کھینچتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں لیکن میں نیک بن نہیں سکتا۔ نیک بننے کی حسرت ہر مؤمن کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ نیک بننے کی حسرت نہ ہوتی تو ہم یہاں پہ کیوں جمع ہوتے؟ یہاں کوئی دنیاوی منافع کا حصول تو مقصود نہیں ہے، اللہ کو منانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، جس کی بنا پہ ہم یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک بننے کی چاہت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بندہ دل ہی دل میں عزم کرتا ہے کہ بس بہت ہو گئی، اب مزید میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ جو ہی وہ اپنے دل میں عزم کرتا ہے تو پہلے قدم پہ شیطان آ کے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ تیری کوشش تو ہے لیکن تو نیک بن ہی نہیں سکتا، یہ نیک بننا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، اس پرفتن دور میں دین پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس انداز سے بندے کے سامنے اپنا مدعا پیش کرتا ہے کہ اچھا بھلا جذبے والا بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور نیک بننے کی کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں نیک بننے کا حکم دیا ہے وہاں ہمارے لیے نیک بننا آسان بھی فرمایا ہے۔ نیک بننا آسان ہے، نیک بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ آپ میں سے اکثر حضرات یہی بات کرتے ہیں کہ جی ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر شیطان ہمیں نیک نہیں بننے دیتا، ہمارے اپنے نفوس سرکش ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے لیے نیک بننے میں رکاوٹیں زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ دین کا کام کرتا ہے اور دین کے کام میں اس کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرات الکرام البررہ والذی یقرأہ ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ جو بندہ قرآن میں ماہر ہوتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہے، لیکن جو بندہ بیچارہ قرآن پڑھتا ہے اور جگہ جگہ پہ ہر لفظ پہ اٹکتا ہے، رکاوٹ پیش آتی ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ یہ آپ لوگ نہیں دیکھتے، یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجدوں میں کتنے ایسے عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں جو بیچارے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں کتنی دشواری پیش آتی ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ تو وقت ضائع کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے رکاوٹ جتنی شدید ہے اللہ کی جانب سے رحمت اتنی ہی زیادہ ہے، ان کو دگنا اجر ملتا ہے۔ تو اگر مزاحم موجود ہو تو اجر بڑھ جاتا ہے، اگر ہمارے لیے ماحول کی مزاحمت موجود ہے، ماحول ہمارے موافق نہیں ہے، نفس اور شیطان ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں، تو ایسے حالات میں اللہ کی طرف سے خاص رحمت والا معاملہ ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو ایک حقیقت بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب چونکہ کمزوری آ گئی ہے اس لیے اللہ نے بھی کام آسان کر دیا. تو گویا کہ جب بھی بندوں میں کمزوری آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے. کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو. مشکات شریف کی روایت ہے تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پہ عمل کر لے ایک حصہ چھوڑ دے وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں اگر کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پہ عمل کرے اور 9 حصے چھوڑ دے وہ پھر بھی کامیاب ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت فتنے ہوں گے, اس وقت رکاوٹیں ہوں گی, اس وقت ماحول ناموافق ہوگا تو اللہ کی طرف سے خصوصی رعایت کا معاملہ ہوگا. یہی وجہ ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ولایت کی جس مقام پہ پہنچا ہوں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے مجھے زندگی کے 40 سال لگے ہیں. آج کوئی بندہ میرے ساتھ اس پیپل کے درخت کے نیچے 4 سال گزار دے میں اس کو اس مقام تک پہنچا دوں گا. مجھے وہاں تک پہنچنے میں 40 سال لگے, کوئی اور بندہ میرے ساتھ اس پیپل کے درخت کے نیچے 4 سال گزار دے میں اس کو اس مقام تک پہنچا دوں گا. کہاں 40 سال کی طویل مدت اور کہاں 4 سال کا مختصر عرصہ, فرمایا اس مقام تک پہنچا دوں گا. کیونکہ جتنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں, انسانی قوا کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے آسانی کا معاملہ ہو رہا ہے. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام ترمذی الگ, حکیم ترمذی یہ ایک الگ محدث ہیں. محدث بھی تھے, بڑے اعلیٰ پائے کی صوفی اور بزرگ بھی تھے. جوانی کے ایام تھے. ایک مرتبہ ایک باغ میں چلے گئے کسی کام کے لیے. وہ باغ میں گئے تو پیچھے سے ایک خاتون باغ میں پہنچ گئی. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جب خاتون کو دیکھا, باغ میں تھے, اکیلے تھے, ارد گرد 4 دیواری تھی, خاتون کا آنا حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. تو فوراً اپنی ایمان کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا. لیکن دیواروں کے ارد گرد دیواری تھی, سامنے دروازہ تھا, دروازے کی طرف وہ خاتون تھی, تو لہٰذا بھاگ پڑے اور چھلانگ لگا کے دیوار سے اوپر گزر گئے, دیوار پھلانگ لی اور اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے. جوانی تھی, قوت تھی, لیکن جب یہ عرصہ گزرا بڑھاپا آیا. بڑھاپے میں ایک مرتبہ تنہائی میں وہ جوانی کے ایام کے بارے میں سوچ رہے تھے تو وہ پرانا واقعہ یاد آیا. تو پھر سوچنے لگے کہ دیکھیے وہ بیچاری خاتون آئی تھی, کچھ امید لے کے آئی تھی, کچھ چاہت لے کے آئی تھی. اگر میں اس خاتون کی چاہت پوری کر دیتا, بعد میں توبہ کر لیتا, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. تو یہ ذہن میں ایک تمنا پیدا ہو گئی, کاش کہ میں ایسا کر لیتا. پھر بعد میں خیال آیا کہ جب میں بھرپور جوان تھا, گناہ پر قادر تھا, اس وقت تو میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اب میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہوں, کچھ کر بھی نہیں سکتا. اب میرے دل میں اس طرح کی چاہت پیدا ہو گئی, میں کتنا برا بن گیا ہوں, میں اللہ سے کتنا دور ہو چکا ہوں کہ اس عمر میں بھی میرے دل میں ایسی چاہتیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ جو خیال آیا تو بے اختیار رونا شروع کر دیا. زاروں کا تار روتے رہے, کافی دیر تک روئے. رات کا وقت تھا, روتے روتے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو خواب میں کسی بزرگ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میری عین جوانی تھی,
शबाब का आलम था, गुनाह कर सकता था, बच निकलने में कामयाब हो गया, बुढ़ापा आ गया, हड्डियों का ढांचा कुछ नहीं कर सकता। अब दिल में वही चाहत पैदा हो गई कि काश के मैं वो गुनाह कर लेता, मैं कितना बुरा बन गया हूं, कितना मैं अल्लाह से दूर हो चुका हूं। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि आप ये तो देख रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आपकी जवानी का जमाना आपके बुढ़ापे के जमाने की बनिस्बत रसूलुल्लाह के जमाने के करीब था, और रसूलुल्लाह के जमाने के करीब जो जमाना था उसमें खैर ज्यादा थी, और जो जो जमाना रसूलुल्लाह के जमाने से दूर होता जा रहा है शर और बुराई में इजाफा होता जा रहा है। तो क्या अल्लाह को यह नजर नहीं आता कि यह 15वीं सदी है, और 15वीं सदी में गुनाहों से बचना कितना मुश्किल है, और मेरे ये बंदे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो फकत कोशिशों को देखता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इत्मीनान और तसल्ली रखें, इत्मीनान और तसल्ली रखें, और कोशिश करें। नेक बनना मुश्किल नहीं है, नेक बनना दुश्वार नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। आप लोग देखते हैं कि जब इंसान के क़ुवा मजबूत थे, इंसान बहिम्मत थे, तो मादी दुनिया में, हिस्सी दुनिया में बहुत सारे काम करने मुश्किल हुआ करते थे। आपको पता है कि हर काम मुश्किल होता था, लेकिन जो जो क़ुवा कमज़ोर होना शुरू हो गए, अल्लाह ताला ने हर काम में आसानी पैदा फरमा दी। आप लोग देखते हैं कि मादी सफ़र जब पुराने ज़माने में लोग करते थे, जानवर की पुश्त पे बैठ जाते थे, महीनों जानवर की पुश्त पे बैठ के सफ़र किया करते थे। न गर्मी सर्दी से बचाव का इंतज़ाम होता था, न पीछे ठेक लगाने का कोई इंतज़ाम होता था। ऊंट की पुश्त पे ऐसे ही बैठे होते थे और पूरा पूरा महीना सफ़र करते थे। और आज वो सफर जो किसी जमाने में महीनों में होता था, आज वही सफर घंटों में होता है। वही सफर घंटों में, गर्मी सर्दी से बचाव का माकूल इंतजाम, एसी लगा हुआ, सर्दियों में गाड़ी में हीटर लगा हुआ। अब चाहे तो सीट पीछे कर लें, चाहे तो सीट आगे कर लें, जिस तरह चाहें, चाहे तो आप सो जाएं, चाहे तो आप जाग जाएं। गोया कि अल्लाह ताला ने अगर मादी सफर में हमारे लिए आसानी पैदा फरमाई है, हमारी कमजोरी की रियायत करते हुए, ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी की रियायत करते हुए हमारे लिए रूहानी सफर को भी आसान फरमाया है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम कोशिश करें। अब मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तक पहुंचने में, नेक बनने में हमारे लिए 3 बड़ी रुकावटें हैं, और उन 3 रुकावटों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास 3 ज़राए मौजूद हैं। तवज्जो से बात सुने, नेक बनना आसान हो जाएगा। हमारे लिए नेक बनने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा माहौल है। माहौल ऐसा बना हुआ है कि बंदा नेक बनना चाहे भी फिर भी नेक नहीं बनने देते। जो लोग बेचारे दफ्तरों में काम करते हैं, उनको पता होता है कि दफ्तर में नमाज पढ़ना कितना दुश्वार हो चुका है। आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अफसर की पेशानी पे नागवारी के आसार नजर आते हैं कि फिर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। आप तालीमी इदारे में पढ़ा रहे हैं तो अफसराने वाला परेशान होते हैं कि हर वक्त मुसल्ले पे बैठा होता है, इसको तो बस नमाज की फिक्र होती है। घर में कई मर्तबा बंदे के लिए माहौल रुकावट बन जाता है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं आइन जवानी और शबाब के आलम में अपने जिस्म को मसनून लिबास से आरास्ता पे रास्ता कर लूं, अपने चेहरे को रसूलुल्लाह की सुन्नतों से सजा लूं, लेकिन घर का माहौल उसके मुवाफिक नहीं होता। कभी माँ रुकावट बन जाती है, कभी बीवी रुकावट बन जाती है, कभी वालिद रुकावट बन जाता है। हैरान हो जाता है बंदा कि मुसलमान घर के अफराद, एक घर के मुसलमान अफराद अपने जवान बेटे के लिए दीन की तरफ आने में रुकावट बन जाते हैं। यानी आप रुकावटें हैं, माहौल हमारे लिए रुकावट। गुनाहों से बचना चाहते हैं, नहीं बच पाते। आप सफ़र करेंगे तो सफ़र के दौरान अजनबी ख़वातीन से बंदे का वास्ता पड़ता है। दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर में यही मसला है। बाजार में बंदा बचना चाहता है तो नहीं बच पाता। बचने की कोशिश करते हैं,
پھر بھی نہیں بچ سکتے. اسکول اور کالج کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ کئی نوجوان بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے. ماحول ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ برے ماحول کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی نیک ماحول تلاش کریں. ظاہری بات ہے کہ اگر اس دنیا میں برے موجود ہیں تو دنیا میں اچھے بھی تو موجود ہیں. یہ تو عالم ازداد ہے. اگر گرمی ہے تو سردی بھی ہے، اگر اندھیرا ہے تو روشنی بھی ہے، اگر ظلمت ہے تو نور بھی ہے، اگر شر ہے تو خیر بھی ہے. تو اگر برے ماحول نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے تو متبادل اللہ نے ہمارے لیے نیک ماحول کا انتظام کیا ہوا ہے. ہم نیک ماحول میں اپنے آپ کو شامل کر دیں، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور ایک وقت تھا کہ لوگ نیک ماحول کے متلاشی ہوا کرتے تھے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مایہ ناز شاگرد تھے. اتنے مایہ ناز کہ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے علقمہ کو دیکھ لیا تو آپ کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو نہیں دیکھا ہے. گویا کہ علقمہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود کے کمالات کو اپنی ذات میں ایسے سمیٹا تھا کہ گویا کہ آپ نے علقمہ کو دیکھ لیا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں شام چلا گیا اور میں پردیسی تھا، مسافر تھا. شام جا کے میں نے فوراً دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی اچھا نیک ہم نشین عطا کر دیجئے، کوئی اچھا ماحول مجھے مل جائے، اچھے لوگ مل جائیں. پھر میں تلاش کرتا رہا. پھر مجھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا بس میری دعا قبول ہو گئی، مجھے اچھا ماحول مل گیا. آسان طریقہ یہ ہے نیکوں کا ماحول. نیکوں کا ماحول کون سا ماحول ہوتا ہے؟ آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے امام یہ نیک ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. آپ دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان اماموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. آپ کو اچھا ماحول مل گیا. آپ حضرت جی کے خلفاء ہیں، حضرت جی کی مریدین ہیں، ان کے ہفتہ وار ماہوار بیانات ہوتے ہیں، ان میں شریک ہوا کریں. یہ آپ کو اچھا ماحول مل گیا. دعوت کا کام کرنے والے ہفتہ وار ان کی ترتیب ہوتی ہے، ماہانہ ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب میں جڑا کریں تو آپ کو اچھا ماحول مل گیا. تو یہ تو ہم ویسے کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول برا ہے. ماحول اگرچہ برا موجود ہے تو ہماری اس معاشرے میں اچھے ماحول کی بھی کمی کوئی نہیں ہے. فقط بندے کے اندر طلب ہونی چاہیے. طلب ہے تو آپ کو اچھا ماحول مل جائے گا. اور ماحول کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ والوں کا دامن تھامیں. بندے پر اثر کیسے ہوتا ہے؟ کسی اللہ والے نے فرمایا کہ پیاز بدبودار سبزی ہے، اتنی بدبودار کہ حضور نے فرمایا جو بندہ کچا پیاز کھا لے ہماری مسجد میں نہ آئے، منہ سے بدبو آتی ہے. بندہ کھا لیتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے. آپ چھری سے پیاز کاٹیں، پھر اسی چھری سے دوبارہ سیب کاٹیں، سیب میں پیاز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، سیب سے بھی پیاز کی بو آ رہی ہوتی ہے. اتنا بدبودار. لیکن اگر اس پیاز کو گھی کا تڑکا لگائیں تو پھر اڑوس پڑوس تک اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے. اگر بدبودار پیاز کو گھی کا تڑکا لگایا تو وہ بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے ہی کسی برے آدمی کو نیک لوگوں کی صحبت کا تڑکا لگایا جاتا ہے تو دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. تو لہذا چاہیے کہ برے ماحول کی بجائے ہم اپنے لیے اچھا ماحول ڈھونڈ لیں، اور اچھا ماحول آسانی سے مل جاتا ہے. اور میرے بھائیو، میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے ماحول کے ہم پر اثرات کیسے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بندے پر اثرات کیسے ہوتے ہیں. انسان تو انسان ہے، انسان کی اچھی یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہی ہیں. جن جانوروں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ان جانوروں کی اچھی یا بری خصلتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الفخر والخیلاء فی اصحاب الخیل والابل. سنو، فخر
और तकब्बुर घोड़े पालने वालों में होता है, ऊंट पालने वालों में होता है। वस्सकीनत वल वक़ार फी अहलिल गनम मस्कनत, आजिज़ी भेड़ बकरियां पालने वालों में होती है। ऊंट में तकब्बुर, घोड़े में तकब्बुर, जो लोग घोड़े पालते हैं उनमें तकब्बुर आ जाता है। भेड़ बकरियों में आजिज़ी, जो लोग भेड़ बकरियां पालते हैं उनमें आजिज़ी आती है। तो गोया कि जानवरों की अच्छी खसलतें या बुरी खसलतें हम पर असर अंदाज होती हैं, तो इंसानों की खसलतें हम पर असर अंदाज क्यों नहीं होंगी? बल्कि माहिरीन ने तो यहां तक लिखा है कि ये जो बेजान चीजें हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, गिरदोपेश के माहौल में जो बेजान अशिया हैं, वो बेजान अशिया भी हम पर असर अंदाज होते हैं। हम जो लिबास पहनते हैं, इस लिबास का हम पे असर होता है। हम जिस सफ चटाई पर बैठते हैं, उस सफ चटाई का हम पे असर होता है। हम जिन बर्तनों में खाना खाते हैं, उन बर्तनों का हम पे असर होता है। क्या वजह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा दरिंदे की खाल का बना हुआ लिबास न पहने, खा वो जैकेट हो, खा वो दस्ताने हो, खा वो मोजे हो, खा वो जूते हो, दरिंदे की खाल का बना हुआ लिबास न पहने। क्योंकि दरिंदे की खाल का बना हुआ लिबास पहनेंगे तो तबीयत में दरिंदगी आ जाएगी। तबीयत में मना कर दिया है कि न पहने। और मैं आपको कहता हूं कि अगर तजर्बा करना चाहते हैं, किसी छोटे बच्चे को बच्चियों का लिबास पहना दें, एक महीना एक लड़के को लड़कियों का लिबास पहना दें, एक महीने बाद उस बच्चे की आवाज को देखेंगे, आवाज भी लड़कियों की तरह बन जाएगी, आज़ाम लोच भी लड़कियों की तरह बन जाएगी, उसका आना जाना, उसका लब और लहजा भी लड़कियों की तरह बन जाएगा। लिबास का बंदे के ऊपर असर होता है। बेजान चीज है। मर्दों के लिए रेशम पहनना हराम कर दिया है। क्यों हराम कर दिया है? रेशम में नजाकत होती है। मर्दों के लिए निस्वानी नजाकत नापसंदीदा है। मर्द तो बड़ा मजबूत और जफाकश होता है, ये निस्वानी नजाकत मर्दों के लिए पसंद नहीं है। जो लिबास पहनते उसका हम पे असर होता है, जिस सफ चटाई पर बैठते हैं उसका हम पे असर होता है, जिन बर्तनों में हम खाती पीते हैं उन बर्तनों का हम पे असर होता है। आपने कभी गौर किया है, एक जमाना था कि जब हम मिट्टी के बर्तनों में खाती पीते थे, मिट्टी में आजिज़ी, लोगों की तबीयत में आजिज़ी हुआ करती थी। आज भी मैं बड़े वसूख से ये बात करता हूँ कि जो बंदा चाहता है कि मेरे मिजाज में आजिज़ी आ जाए और मेरी गर्दन से सरिया निकल जाए, ये तकब्बुर ख़त्म हो जाए, दो चार काम कर लें। एक तो ये कि कालीन और कारपेट पर बैठने की बजाय खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई इस्तेमाल करें, उस पर बैठा करें। और खाने के लिए आप लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, पीने के लिए मिट्टी का प्याला इस्तेमाल करें। चंद दिन, मैं साल की बात नहीं कर रहा, मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं चंद दिनों की बात कर रहा हूं। वल्लाह आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर बैठे और मिट्टी के बने हुए बर्तनों में खाएं पिए, और वही सादगी वाला और आजिज़ी वाला माहौल गर्दोपेश में पैदा कर लें, फिर आप देखेंगे कि तबीयत में कैसी तब्दीली आती है। एक जमाना था कि हम मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, तबीयत में आजिज़ी थी। फिर एक ज़माना आया, हमने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना शुरू कर दिया, तबीयत में दुरुस्ती आ गई, सख्ती आ गई। फिर हमने शीशे के बर्तनों में खाना शुरू कर दिया, तबीयत में नज़ाकत आ गई। बात बात पे नाराज़ हो जाना, बात बात पे टूट जाना, बिखर जाना, ये हमारा मिजाज बन गया है। जब भी शादी का मौका होता है, देखते नहीं है, 10 बंदे खा रहे होते हैं और 20 बंदे मुंह बना के वापस जा रहे होते हैं। छोटी छोटी बातों पे नाजुक मिजाज बन गए हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। फिर दूसरा जमाना आ गया कि हमने डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। और डिस्पोजेबल बर्तनों का उसूल क्या होता है? इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। हमारे मुआशरे का मिजाज ऐसा बना हुआ है कि अपने दोस्त को इस्तेमाल करो फिर उसको छोड़ दो, रिश्तेदार से अपना मतलब पूरा करो उसको छोड़ दो, अजीज़ो अकारिब से अपने अगराज हासिल कर लो फिर उसको छोड़ दो। हमारा मिजाज बना हुआ है पूरे मुआशरे का
کیونکہ وہ برتنوں کے استعمال کا ہمارے مزاج پہ اثر پڑ گیا ہے۔ اچھا زمانہ تھا، ایک تولیہ لٹکا ہوتا تھا گھر میں، سارے لوگ اسی تولیے سے ہاتھ بھی صاف کرتے تھے، چہرہ بھی صاف کرتے تھے۔ پھر پتہ نہیں جراثیم کہاں سے آ گئے، پھر ٹیشو پیپر کا دور شروع ہو گیا۔ ٹیشو پیپر کا اصول کیا ہوتا ہے؟ استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ ہمارا وہی مزاج بنا ہوا ہے۔ جن برتنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں ان برتنوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ تو جن انسانوں کے ساتھ ہم مل کے زندگی گزارتے ہیں ان انسانوں کا ہم پہ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا برے ماحول کی اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنے لیے نیک ماحول تلاش کر لیں، نیک ماحول میں اپنے آپ کو ضم کر دیں، ملائیں۔ اور اگر آپ کا یہ بہانہ ہے کہ نیک ماحول ملتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ ویسے بہانہ ہے۔ حالانکہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جو بندہ چاہتا ہے وہ اپنے محلے میں اپنے لیے کوئی نیک ساتھی تلاش کر سکتا ہے، نیک ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر کے اپنے لیے اچھا ماحول بنا سکتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو برے ماحول کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اچھے ماحول کو ڈھونڈ لیں۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے رکاوٹ ہے وہ ہے شیطان۔ شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو اللہ کے دربار سے نکالا گیا، اس دن شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے قسم کھائی، اور صرف قسم نہیں کھائی بلکہ آج تک شیطان اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے کوشش کر رہا ہے۔ نہ یہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، نہ یہ تھکتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کی بیوی بچے ہیں نہ اس کی کوئی اور مصروفیت ہے۔ اس نے عزم کر رکھا ہے کہ میں بندوں کو اللہ کی بندگی نہیں کرنے دوں گا، اور اس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ اب اس شیطان کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سب سے آسان طریقہ ذکر۔ ذکر کی بدولت شیطان سے بندہ اپنا پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل پر سونڈ گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جس طرح مچھر سونڈ گاڑتا ہے ایسی یہ اپنا سونڈ گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور بندے کے دل میں گناہوں کے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ موبائل کھولو، انٹرنیٹ کھولو تو یہ دیکھو اور وہ دیکھو، تو بندہ جا رہا ہوتا ہے تو ادھر دیکھو تو ادھر دیکھو، تو اس سے رابطہ کرو تو اس سے رابطہ کرو۔ یہ شیطان اندر سے بندے کو تحریک دے رہا ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نخسا پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ جو ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ دوبارہ غافل ہو جاتا ہے شیطان پھر آ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے، پھر جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان پھر پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کے خلاف ایک مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار اللہ کی یاد ہے۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے کہ جب ایک دشمن دوسرے دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے اس سے ہتھیار چھینتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ۔ ہینڈز اپ کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دو، ہتھیار پھینک دو۔ یہ دشمن کو پہلا آرڈر یہ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دو، ہتھیار پھینک دو۔ مقصد یہ ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے پاس یہ ہتھیار ہے یہ کسی وقت مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، ہتھیار ہی چھین لیے جاتے ہیں تاکہ حملہ ہی نہ کر سکے۔ شیطان بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ شیطان سب سے پہلے بندے سے مہلک ہتھیار چھین لیتا ہے تاکہ نہ یہ اللہ کو یاد کر سکے نہ مجھے اپنے سے پیچھے دھکیل سکے، لہٰذا وہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جب بھی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो बंदा अल्लाह की जिक्र से गाफिल हो जाता है, हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, शैतान उसका पक्का साथी बन जाता है। तो इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। वो जो तक़वा वाले हैं, शैतान जब भी उनके दिल में गुनाहों का ख्याल डालता है, ये फौरन अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। फिर इनकी आंखें खुल जाती हैं कि ये तो शैतान की तरफ से गुनाह का ख्याल था। तो मेरे भाइयों, शैतान के हमलों से बचाव के लिए हमारे पास मुअस्सिर हथियार वो अल्लाह की याद है। हर लम्हा अल्लाह को याद करें, हर लम्हा शैतान से बचे रहेंगे। और अगर हम अल्लाह की याद से गाफिल हुए तो शैतान हम पे मुसल्लत हो जाता है। मेरे भाइयों, सूफियाए किराम फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। जो लम्हा गफलत में गुजर जाता है, गोया कि वो लम्हा कुफर की हालत में गुजर जाता है, क्योंकि जब बंदा गाफिल हो जाता है, शैतान बंदे पर मुसल्लत हो जाता है। तो ये हमने दूसरा काम करना है कि हम जिक्र की कसरत करें। लेकिन जिक्र जो हम खुद करते हैं, ये भी जिक्र है, इसका भी सवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस जिक्र का सवाब है। लेकिन ये जिक्र ग़िज़ा की मानंद है। और जो जिक्र मशाइख की तरतीब के मुताबिक किया जाता है, वही जिक्र असल में शैतान को भगाने के लिए मुअस्सिर हुआ करता है। ये शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल ज़िक्र में लिखा हुआ है कि एक जगह पे किसी बाजार में एक अल्लाह वाले ने शैतान को देखा जो बिल्कुल नंगा और बेलिबास फिर रहा था। तो वो अल्लाह वाले ने फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती, इतने लोगों के सामने बेलिबास फिर रहा है, जिस्म पे लिबास नहीं है, ये मर्दों के सामने तू ऐसा फिर रहा है। उसने कहा, ये मर्द हैं, ये मर्द हैं, इनको तो मैं चुटकी में ऐसे खैर से शर की तरफ खींच लूं, हक से बातिल की तरफ मोड़ लूं। आपने मर्द देखने हैं तो जाओ, सुनीजिया की जामे मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वही असल में मर्द हैं जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो फरमाते हैं कि वो बंदा जब सुनीजिया की मस्जिद में गया, वहां देखा कुछ लोग थे जो मुराकबी की हालत में बैठे हुए थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहे थे। ये वो जिक्र होता है जो शैतान को भगाने में ज्यादा मुअस्सिर होता है, जो अल्लाह वाले बताते हैं। अल्लाह वालों की तरतीब के मुताबिक अगर जिक्र किया जाए तो शैतान को भगाने में बहुत मुअस्सिर होता है। तो हमारे लिए पहली रुकावट बुरा माहौल। बुरे माहौल की इस रुकावट को खत्म करने के लिए अपने लिए कोई अच्छा माहौल बनाएं, अच्छा माहौल ढूंढ लें। और दूसरी बड़ी रुकावट वो शैतान है। शैतान को भगाने के लिए हमारे पास मुअस्सिर हथियार वो अल्लाह की याद है। और आखिरी और तीसरी बड़ी रुकावट वो इंसान का अपना नफ्स है। नफ्स क्या चीज है, मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला ने हर इंसान में, उसके अंदर, उसके बातिन में दो कुव्वतें रखी हैं। एक खैर की कुव्वत है, एक शर की कुव्वत है। खैर की कुव्वत होती है जो वक्फे वक्फे से बंदे को अच्छाई की तरफ मुतवज्जे करती है। आप लोग कई मरतबा अचानक दिल में ख्याल आता है कि मैं ये नेक काम कर लूं, मैं ये पैसे मस्जिद में दे दूं, मैं फलां बंदे के साथ ताउन कर लूं, मैं थोड़ी देर के लिए तिलावत कर लूं। ये अंदर से तहरीक मिलती है। खैर के एक कुव्वत हर बंदे के अंदर होती है। इसी तरीके से हर बंदे में एक शर की कुव्वत भी होती है जो वक्फे वक्फे से बंदे को बुराई की तरफ मुतवज्जे करता है। ये जो शर की कुव्वत है, इसको नफ्स कहते हैं। नफ्स ये हर बंदे के अंदर है और ये हर नफ्स बंदे को बुराई की तरफ मुतवज्जे करती है। और इस नफ्स के बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूअ। ये नफ्स बुराई के बारे में बहुत ज्यादा हुक्म करने वाला है, ये बंदे को बुराई की तरफ मुतवज्जे करता है। और अगर ये नफ्स ठीक हो जाता है, ये नफ्स शरारत छोड़ देता है, तो फिर याद रखें, शैतान के हमलों से बचना भी बंदे के लिए आसान हो जाता है। आमतौर पे
ہمارے معاشرے میں شیطان بڑا بدنام ہے کہ بندہ جب بھی غلطی کرتا ہے الزام شیطان پہ لگاتا ہے، جب بھی گناہ کرتا ہے وہ جی شیطان نے گناہ کروایا، وہ جی شیطان نے فساد برپا کر رکھا ہے، وہ جی شیطان نے برائی پہ لگایا ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے شیطان بھی کوئی شریف نہیں ہے، لیکن ہر برائی کا الزام شیطان پر لگانا یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آ چکی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالی کی جتنی نافرمانیاں ہو چکی ہیں یا تو انسانی نفس نے اکیلے کروائی ہیں یا شیطان کے ساتھ مل کے کروائی ہیں۔ شیطان آج تک کسی بندے سے اکیلے کوئی گناہ نہیں کروا سکا ہے۔ جب تک نفس کی مدد نہیں ہوتی تب تک شیطان اکیلے کسی سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ تو اصل شر جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے شیطان تو فرشتوں کے ماحول میں تھا، شیطان نے تو زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے۔ جب اس کو کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے گناہ کروایا، شیطان سے کس نے گناہ کروایا تھا؟ شیطان کو کس نے کہا تھا کہ سجدہ نہ کرو؟ اس وقت کوئی اور شیطان تو موجود نہیں تھا، شیطان کا اپنا نفس تھا جس نے کہا کہ سجدہ نہ کرو۔ تو گویا کہ نفس وہ خطرناک دشمن ہے جس نے شیطان کو شیطان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ نفس ہر بندے کے ساتھ ہے، اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس کے شر کو خیر میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس نفس کے اندر سے بری خصلتوں کو اچھی خصلتوں میں بدلنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس نفس کی اصلاح کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ کا یہی معنی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہی بندہ کامیاب ہو گیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، یہ سب کا یہی معنی ہے، نفس کی بری خصلتوں کو نکالنا اور اچھی خصلتوں سے راستوں پہ راستہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر پہلے اور کچھ تھا اب اس کے اندر اور کچھ، کمپیوٹر کی زبان میں آپ لوگ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا کہ نفس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا تزکیہ کریں۔